آپ علماء سے سنتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی، سب کہہ دیں، سب کہہ دیں، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سواری دوش رسول، جناب علی کربلا کے شہیدوں کے سردار، قرآن کے حافظ، دین کے عالم، نانے کی حدیثوں کے حافظ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. آپ علماء سے سنتے ہیں کہ آپ کے پاس کئی درجن نہیں کئی سو خطوط آئے کوفے سے کہ ہم اس حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، آپ تشریف لائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں نواسہ رسول ہو حضرت حسین کے شان کا مقابلہ یزید کر سکتا ہے؟ یزید حضرت حسین کے مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں نے ان کانوں سے جھنگ میں ایک مولوی سے بات سنی، آج اس کو سنا دو اہل سنت کا عقیدہ اور اس مسجد اور جلسے والوں کا عقیدہ. جس سواری پہ حضرت حسین سوار ہوئے، یزید اس سواری کے پسینے اور گرد و غبار کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت حسین کا مقام افضل ہے. ہم پر الزام نہ لگاؤ، روڑے مت اٹکاؤ، کام کرنے دو. انشاءاللہ دنیا میں حسین کی سیرت بھی بلند ہوگی، حضرت حسین کی صورت بھی بلند ہوگی. حضرت حسین حسین تھے، داڑھی سے سینہ چھپا ہوا، مونچھیں کٹوائی ہوئی اور داڑھی مبارک بڑی لمبی. رحمت دو عالم نے فرمایا سر کی زلفوں سے لے کر سینے تک جس نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک جس نے نبی کی صورت دیکھنی ہو وہ حسن کو دیکھ لے. آج ہمارے نوجوانوں کو مبارک ہے جن کی صورتیں بھی حضرت حسین والی ہیں، سیرتیں بھی اللہ نصیب فرمائے اور ہیں. ان لوگوں کی صورتیں بگڑی ہوئی ہیں، لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہیں، بچے دیکھ کر ڈر رہے ہیں. حسین کی صورت وہ تھی جس کو دیکھ کر کافر کو بھی محمد عربی کی سنت یاد آ جاتی تھی اور نبی کی صورت یاد آ جاتی تھی. حضرت حسین کے پاس خط آئے کوفے سے کہ آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، آپ حکومت کریں، آپ ہمیں مسائل سنائیں، آپ ہماری قیادت سنبھالیں. ہم یزید کی حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. جنگ کے دوستو، ہمارے پاس کسی جلسے کے لیے 2 خط آئے کہ آپ ہمیں تاریخ دیں، دین کا جلسہ ہے، قرآن کا جلسہ ہے. ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی خط لکھ رہا ہے، قرآن کا جلسہ ہے، دین کا جلسہ ہے، ضرور جانا چاہیے. اور ہم کہاں؟ اور حضرت حسین جن کو دین کا فکر تھا، تبلیغ کا شوق تھا، آپ کے پاس 1000 خط آیا، بروایت آخر 1100 خط آئے، 1200 خط آئے. آپ نے تیاری فرمائی اور مدینہ منورہ سے بیت اللہ میں پہنچے. میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، آج شیعہ کی ہر محفل میں بیان ہو رہا ہے، دشمن صحابہ کی ہر محفل میں بیان ہو رہا ہے کہ امام عالم ما کان و ما یکون ہیں، امام عالم الغیب ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کربلا کے واقعے کا اور کوفے والے کے لوگوں کے عزائم کا اور حضرت حسین کو لوگوں کے ان نظریات کا اگر پتہ چل جاتا اور علم ہو جاتا تو حضرت حسین مدینے سے کربلا کا سفر کرتے؟ پتہ ہوتا اگر تو سفر کرتے. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم کس کو ہے، ہر چیز کا پتہ کس کو ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری فرمائی، بچے بھی ساتھ، سامان بھی ساتھ، لوٹا بھی ساتھ، مسلح بھی. اب میرے ساتھ بولے، لوٹا بھی، مسلح بھی، بستر بھی. آج 10 محرم کے جلسے کے بعد کسی کو بستر والوں پر زبان نہیں کھولنی چاہیے. میں ذمہ دار ہوں کہ مدینے سے کربلا تک تبلیغ کے لیے جانا اور بستر ساتھ لے کر جانا یہ حضرت حسین کی سنت ہے. اپٹا اور مسلح ساتھ لے کر جانا کس کی سنت ہے؟ گھر والے بھی ساتھ، بستر بھی ساتھ. بیت اللہ میں پہنچے، 2 رکعت نفل پڑی. بیت اللہ میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر نواسہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. گلے سے لگایا، بڑی خدمت کی کہ آج نواسہ رسول تشریف لائے ہیں. پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ فرمایا کوفے سے خطوط آئے ہیں، میں جا رہا ہوں، درس دوں گا، نمازیں پڑھاؤں گا، تبلیغ کروں گا، شرک کی تردید کروں گا، لوگوں کو صحیح سنت کا راستہ بتاؤں گا، قیادت کروں گا. ان بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا آپ ہمارا مشورہ مان لیجئے، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے مشیر ہیں، تمہارے نانا کے مشیر ہیں. نبی پاک ہمارے ہر مشورے کو قبول کرتے تھے. آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ مکہ میں رہیں. یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، یہ حفاظت کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ وہ مرکز ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل
له كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آپ بیت اللہ میں رہیں, یہاں تشریف رکھیں, آپ نہ جائیں کوفے میں. حضرت عمر کی شہادت کی سازش بھی ادھر سے ہوئی, عثمان غنی کی شہادت بھی کوفے والوں نے کی. آپ کے باپ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شہادت کا منصوبہ بھی کوفے سے بنا. آپ کے بھائی حضرت حسن کے خلاف بھی سازشیں ادھر سے ہوئی. آپ تشریف نہ لے جائیں, جانگ کے سنیو. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے مشورہ ٹھکرا دیا, میں یہ بات نہیں مانتا. حضرت حسین نے مشورہ نہیں ٹھکرایا. چاہے دروشی پڑھیں, اچھا, حضرت حسین نے صحابہ کے مشورے کو رد نہیں کیا, بلکہ مشورہ یہ ہوا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ان کے خطوط 1000 خط ہیں. اتنے خطوط کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. بڑے بڑے لوگوں کے دستخط ہیں, ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. میں آپ کا مشورہ مانتا ہوں. مشورہ یہ طے پایا کہ ایک اپنا سفیر بھیجے, قاصد بھیجے, ایک اپنا نمائندہ بھیجے جو جا کر کے کوفے کے حالات کو دیکھیں. مشورہ طے پایا کہ حضرت مسلم بن عقیل, حضرت حسین کے چچیرے بھائی اور جناب علی گلشن نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے, وہ جا کر کے حالات کا جائزہ لے. آپ نے سنا ہوا علماء سے, حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے گئے. کوفے کے شہر میں اعلان ہوا کہ گلشن محمدی کا پھول بوٹا آ گیا, حضرت عقیل کا بیٹا آ گیا, حضرت حسین کا بھائی آ گیا. حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے. جماعت کا ٹائم ہوا, حضرت مسلم بن عقیل کو مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا. خاندان رسول کے پھول بوٹے کی تلاوت سنتے ہوئے لوگ بھاگے بھاگے آئے. مسجد بھر گئی, گلیاں بھر گئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا آپ کے خط ہمارے پاس پہنچے اور نواسہ رسول بستر اور سامان اور بچے لے کر مدینے سے بیت اللہ میں موجود ہیں, لیکن لوگوں نے تمہاری شکایت کی ہے. صحابہ نے مشورہ دیا ہے کہ تم کچے قسم کے لوگ ہو, لہذا میں آیا ہوں حالات کا جائزہ لینے کے لیے. آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. بیعت والا معاملہ بڑا پختہ ہوتا ہے. میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کریں ہم جان دیں گے لیکن آپ سے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لوگوں نے بیعت کرنا شروع کیا. 10,000 تک 2 دن میں بیعت ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو. بالکل لوگ بڑے تیار ہیں, محبت والے لوگ ہیں, جذبے والے لوگ ہیں, خاندان رسول کے غلام ہیں. آپ تشریف لے آئے. لوگ آپ کی قیادت کے لیے پیاسے ہیں, لوگ آپ کی خطابت کے لیے بڑے منتظر ہیں, لوگ آپ کی زیارت کے لیے بڑے بے قرار ہیں, لوگ آپ کی خدمت کے لیے بڑے بے قرار ہیں. حضرت حسین نے خط دکھایا حضرت عبداللہ بن عباس کو, عبداللہ بن عمر کو کہ اب تو آپ مطمئن ہیں. مسلم بن عقیل کا خط آیا. انہوں نے کہا کل بھی اطمینان تو نہیں ہے لیکن اللہ کے حوالے یہ قافلہ چل پڑا. ذرا قرآن کا مطالعہ کرو, یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وما اصاب من مصیبہ الا فی کتاب, کوئی مصیبت نہیں آتی عرش سے لکھا ہوا ہے کتاب میں, من قبل ان نبرأہا ان ذلک علی اللہ یسیر. جو بھی معاملات ہے عرش سے طے پاتا ہے. خاندان رسول چل رہا ہے. ادھر جناب علی نعمان بن بشیر, جناب علی کوفے کا گورنر معزول ہو گیا اور دوسرا گورنر آ گیا. گورنر کئی قسم کے ہوتے ہیں. گورنر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے جس صوبے کا گورنر ٹھیک ہو جائے تو صوبے کے حالات بھی پاکستان میں صوبہ سندھ ڈاکوؤں کی لپیٹ میں ہے. لوگ کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر, گھر چھوڑ کر پنجاب میں آ رہے ہیں. سندھ تباہ ہو رہا ہے خون خرابے میں. ہر تیسرے گھر سے ڈاکو پیدا ہو رہا ہے. لوگوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. صوبہ سندھ میں سندھی مسلمان پریشانی اور مصیبت میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سب گورنر کی کمزوری ہے. اور پنجاب میں تو واہ واہ, بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ. کل قبروں کے مجاور تھے, آج گورنر بن کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے. ہاں جی, بس یہی کچھ ملے گا. آج خبر آتی ہے اس قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں, کل خبر آتی ہے اس قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں. بلی کو خواب بھی چچڑوں کا آئے گا. قوم کیا ہو رہی ہے, ہمارے مطالبات کیا ہیں, اہل سنت پر کیا مظالم ہیں. بیوہ اور یتیم کو پہننے کا کپڑا نہیں ملتا, غریب فٹ پاتھ پر ننگا پھر رہا ہے. اور قسمت قوم کی کہ گورنر قبروں کو چادر پہنا رہا ہے. قبروں پر
ملتان میں ایک مولوی مرا تو قبر میں پہنچا کے 2 لاکھ روپیہ میں اس قبر کے لیے دیتا ہوں، ہاتھی زندہ تو 1 لاکھ کا، مر گیا تو 1.25 لاکھ کا۔ جو بندی تمہیں مبارک ہو، تمہارے عطا اللہ شاہ بخاری جو عظیم لوگ جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کی کچی قبر بھی دین کی تبلیغ کرتی ہے۔ کچی قبر، اگر عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکار بخاری کی قبر کو کچھ بنانا چاہتے تو بخاری کی قبر سونے کی بن جاتی، بخاری کے بنگلے ایئر کنڈیشن ہوتے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں خاندان حسین اور حسن کی یادگار حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو، جن کا جنازہ کھدر کے لباس اور کرائے کے کچے مکان سے اٹھا، اور وصیت کی خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اگر کسی نے بخاری کی قبر پر سجدہ کیا تو کل قیامت میں خود ذمہ دار ہوگے۔ میری قبر ملتان کے قلعے میں یا عیدگاہ میں نہ بنانا بلکہ عام قبرستان میں۔ اور آج تو دیکھو ملتان میں ایک مولوی گیا تو سرکاری عیدگاہ کا سارا احاطہ لبے سڑک قبر بنائی گئی تاکہ آتا جاتا سجدے کرتا جائے، ایمان کی دولت کو آگ لگاتا جائے۔ اور ہمارے گورنر صاحب تو ایسا تحفہ ہے، جب بھی ملتان میں آتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں قبر کو کہتے ہیں السلام علیکم، میں تشریف لایا ہوں، میں حاضر ہوا ہوں۔ قبر پرست گورنر، گھوڑا پرست گورنر، درخت پرست گورنر، گنگا پرست گورنر، ہمیں ان گورنروں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں گورنر خدا پرست چاہیے، ہمیں گورنر امیر عمر جیسا چاہیے جو حجر اسود جیسے پتھر کو کہہ رہا تھا، او پتھر یوں نہ سمجھنا کہ عمر تجھے مشکل کشا سمجھ کے بوسہ دے رہا ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، مشکل کشا سمجھ کے بوسہ دیتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ملنگوں کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے یہ کیا پتھر ہے؟ یہ پتھر جی کربلا سے آیا ہے اور یہ مشکل کشا پتھر ہے۔ اچھا یہ دوسرا یہ حاجت روا پتھر ہے، یہ تیسرا یہ قبض کشا پتھر ہے۔ سچی بات ہے، آپ دیکھیں پتھروں کو، کوئی پتھر مشکل کشا ہے، کوئی پتھر حاجت روا ہے، کوئی پتھر قبض کشا ہے، کوئی پتھر پتھروں والی قوم۔ توحید-سنت.com ہم سبحان اللہ سپاہ صحابہ کے نوجوانوں، ہم سلام کرتے ہیں عمر کی عظمتوں کو۔ اگر ہماری عمر میں ہمارا تعلق عمر سے نہ ہوتا تو آج ہم بھی پتھروں پہ تکیہ کرتے، لیکن الحمدللہ آج ہمیں عمر نے سکھایا پتھر پتھر ہے، وہ بیت اللہ میں چلا جائے، حجر اسود بھی بن جائے تب بھی پتھر ہے، وہ مشکل کشا کوئی پتھر مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ گورنروں کا ہے، یہ جو کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کرفیو لگا ہوا ہے، سنی جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم غنڈہ گردی کا جلوس گزرنے دیں۔ اور میں نے سنا ہے یہاں کے بزرگ صادق شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ ہماری بے قرار تمنا ہے ہمیں خدا گورنر عطا فرمائے، ایمان والا، انصاف والا، اسلام والا نصیب فرمائے۔ یہ سارا چکر گورنروں سے ہوا۔ نعمان بن بشیر شریف آدمی تھا، معزول کر دیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آج رات نواسہ رسول آئیں گے، آج رات حضرت حسین آئیں گے۔ اسی بناسپتی چہرہ بنا کر یہ عبید اللہ ابن زیاد آیا، اعلان کر دیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی میں CID بھیجوں گا، CID رپورٹ لکھے گا، نام درج کرے گا، جس نے بھی نماز پڑھی اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جناب علی ابن زیاد کا اعلان سن کر جب لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا، حضرت مسلم بن عقیل نے آ کر نماز پڑھائی۔ کل 10,000 تھا، اب چند ہزار ہیں۔ ظہر کی نماز پر اس سے کم، عصر کی نماز پر اس سے کم، مغرب کی نماز پر اس سے کم، فجر کی نماز پر اس سے کم۔ اعلان ہو رہا ہے کہ چھوڑ دو، کوئی بھی نماز نہ پڑھے ورنہ ہم گرفتار کر لیں، ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے، ہم آپ کو جناب علی قید کر دیں گے، آپ کے مال کو رک کر دیے جائیں گے، وارنٹ گرفتاری نکال دیے جائیں گے، داخلہ بندی ہو جائے گی۔ اعلان سنتے سنتے لوگ چھوڑتے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، 2 بچے ساتھ رہ گئے، خود بھی ساتھ رہ گئے۔ بڑے حیران ہوئے کہ میزبان بھی نہیں ملتا، دعوت والا بھی نہیں ملتا۔ ادھر سے حضرت حسین خاندان سمیت چل پڑے۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک دروازے پر کھڑے تھے، دروازے سے نوجوان نکلا، حضرت ہانی بن عروہ، پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ ہاں مدینے سے آنے والے؟ فرمایا جی ہاں۔ محمد عربی کے خاندان کے پھول؟ فرمایا جی ہاں۔ ہانی نے کہا میرے گھر میں آ جاؤ، میں تمہارا میزبان بنوں گا،
خلافِ زیاد کی CID تیزی سے دوڑ پڑی. آپ نے سنا ہے علماء کو جناب ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا, ان کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل بھی گرفتار ہوئے. ابن زیاد نے محل کی چھت پر بلایا, کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے آئے ہیں. کیسے آئے ہو؟ دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. کس نے بلایا؟ کوفے والوں نے بلایا. فرمایا کہ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے پوچھا کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. مسلم بن عقیل نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, شہادت تو ہماری تمنا ہے, شہادت تو ہماری اعلیٰ موت ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. زندہ ہیں شہید مردہ مردہ. آج 1000 سال گزر گیا, 14ویں صدی آ گئی, اور بھی لوگ جا رہے ہیں, ان کا نام لیتا کوئی نہیں. شہید کا نام عرش پہ بھی زندہ اور فرش پہ بھی شہید زندہ شہید. اس لیے ہمارا مشن ہے کہ ہم زندہ کا ماتم, ہم زندہ و جاوید کا ماتم روئیں, وہ جو قائل ہوں اموات و شہداء کے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم, ہم زندہ و جاوید کا ماتم. حضرت مسلم بن عقیل کو کہا گیا کہ تیاری کرو, دوسرے چبارے پہ لے جایا گیا, قتل کر دو. حضرت مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا. فرمایا بھائی میری بات سنو, ایک آدمی کے چند درہم میرے ذمے ہیں, یہ میری تلوار ہے, بیچ کر کے قرضہ اتار دینا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کچھ پیسے رہ گئے تھے. میں اس محمد عربی کا نواسا ہوں جنہوں نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کسی کا حق ہو تو مجھ سے لے لے. دوسری وصیت ہے میرے 2 بیٹے ہیں, ان کو مدینہ منورہ بھیج دینا. تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا خط حضرت حسین کو لکھ دیں, وہ چل پڑے ہیں, وہ یہاں آ کر شہید ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. ان کو کہو کہ لوگ بے وفا ہو چکے. ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا. نواسہ رسول تم واپس بیت اللہ میں چلے جاؤ, مدینہ منورہ میں چلے جاؤ. اس کے بعد شہادت کی تیاری کی. حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھنا شروع کیا آمنت بربکم فاسمعون. قرآن پڑھتے ہوئے شہادت آئی. کہو شہید کی شہادت افضل جس کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے آئے. حضرت حسین چل پڑے. راستے میں ایک آدمی ملا, جناب آپ کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ میں. اس نے کہا میں عربی کا شاعر ہوں, میں فارسی بھی جانتا ہوں, میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, حالات بدل چکے ہیں, لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, مارشل لا کا اعلان ہو گیا ہے, گورنر بڑا ظالم آ گیا ہے, گورنر بڑا لادین آ گیا ہے, لہذا آپ واپس چلے جائیں. حضرت حسین نے واپسی کی تیاری کی, لیکن ساتھیوں نے کہا کہ اب تو اسی راہ پر شہید ہوں گے جس راہ پر مسلم بن عقیل شہید ہوئے, بے وفائی نہیں کریں گے. جنگ کے لوگ حضرت حسین نے فرمایا میں بھی وفادار ہوں, میرے نانا محمد رسول اللہ بھی وفادار ہیں. جیسے نبی پاک نے وادی حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی کو بھیجا, ان کی شہادت کی اطلاع تو نبی پاک نے فرمایا خون عثمان کے لیے قصاص عثمان لے کر جائیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے. حضرت حسین نے کہا ہم بھی مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا وہی شہید ہو جائیں گے. ابھی جا رہے تھے کہ ہر پہنچ گیا 1000 کا دستہ لے کر. بڑی گفتگو ہوئی اور نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار بھی نہیں کروں گا, جنگ بھی نہیں کروں گا, مجھے اعلان ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ لے چلوں, کوفے کے قریب لے چلوں, دریائے فرات کے کناروں کے قریب لے چلوں, جہاں پانی سے بھی آپ ذرا دور ہو, پانی ہمیں بھی ملے, آپ نہیں دینے دیں گے, اور پھر جو بھی گورنر کا آرڈر ہوگا اسی پر عمل کریں گے. حضرت حسین نے فرمایا ہم بیت اللہ میں واپس جائیں گے. اس نے کہا مجھے یہ آرڈر نہیں ہے, پولیس کسی کا احترام نہیں کرتی, اپنا ہو یا بڑا ہو, عالم ہو یا غیر عالم ہو. پولیس والے کہتے ہیں ہمیں آرڈر ہے کہ باپ کو بھی گرفتار کرنا ہو تو کر لیں, اس لیے ہمیں تو آرڈر ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت حسین نے کہا چلو چلیے, نماز کا وقت آ گیا. جہاں بھی نماز کا وقت آیا خیمے لگا دیے, بستر رکھ دیے اور پانی کی مشکیزیاں کھول دی, وضو کیا. جہاں بھی نماز کا وقت آ گیا حضرت حسین نے کوئی نماز قضا حسین کے خاندان کی عورتوں نے, مستورات نے, بیویوں نے کوئی نماز قضا. اور آج آپ دیکھ لیں نماز ہو رہی ہے کوئی. میں نے خود سنا ہے, سنیوں نے فجر کی نماز پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, ادھر سے آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, گلے بیٹھ گئے, شکلیں بدل گئی, آواز آ رہی ہے, نہ نمازیں ہیں نہ کچھ. جب مولانا کی نواز نے کہا کہ دیکھو حضرت حسین نے تو کربلا میں کوئی نماز قضا نہیں کی, یہ کہتے ہم حسینی ہیں نماز نہیں پڑھتے. پھر اشتہار شائع کر دیے کہ نماز با جماعت,
ملتان میں اشتہار شائع ہوئے نماز با جماعت. کبھی نماز کے اشتہار بھی شائع ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے اشتہار چھاپنے کی ضرورت ہے؟ آپ کروڑ اشتہار لگائیں, اخباروں میں دیں, آپ کو دنیا کا کوئی نمازی نہیں کہتا. نماز کے لیے اشتہار چھاپنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس نے جان دے دی پر نماز قضا. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. آج ان عورتوں کی نمازیں بھی قضا ہیں جن کا خاندان رسول سے تعلق نہیں. مبارک ہے سنی عورتوں کو جو نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. اہل سنت کا دعویٰ ہے جتنا خاندان رسول نے, خاندان حسین نے کربلا میں نمازیں پڑھی, قرآن کی تلاوت کی, شاید کبھی اتنی تلاوت نہ کی ہو. اور جناب علی اتنے بڑے امتحان آئے, ایک طرف خیمہ پردادار, ایک طرف زین العابدین بیمار, ایک طرف لاشوں کا انبار. اتنے حالات میں بھی کوئی نماز قضا, کوئی واہ ویلا اور ماتم, کیونکہ ادھر سے آرڈر آیا ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر والوں کے ساتھ میں ہوں گا, پریشانیاں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری پریشانیاں آئیں گی, جان کی پریشانی, مال کی پریشانی, لیکن جو صبر کریں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری صبر والوں کو ہے. کن کو ہے؟ کن کو ہے؟ مبارک کن لوگوں کو ہے؟ وبشر الماتمین ہے, ماتم والوں کو خوشخبری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن میں صبر کا حکم ہے تو حسین نے قرآن پر عمل کیا نہیں؟ اس لیے سنی کہتا ہے جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. آج اس سٹیج سے بڑا بہترین نعرہ بلند ہوا, وہ کہتے ہیں ہائے حسین, ہم کہتے ہیں واہ حسین. ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ, واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ, آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ. ماتم کی آندھی, خون خرابے کی آندھی, ڈھول نکارے کی آندھی, بے نمازی کی آندھی, لیکن یہ حسین کے قرآن کی تلاوت کی برکت ہے کہ آندھیوں میں حسین والا صبر بھی موجود, قرآن کی تلاوت بھی موجود, نماز کی پابندی بھی موجود. یہ سب اسی کی برکت ہے. انہوں نے نمازیں پڑھی, اعلان کیا کہ حسین کو شہید نہ کرو. حضرت حسین نے گھوڑے پہ بیٹھ کر, بروایت آخر اونٹنی میں بیٹھ کر فرمایا مجھے شہید نہ کرو, نقصان یہ ہوگا قیامت تک داڑھی سے محروم ہو جاؤ گے. جو مجھے قتل کریں گے وہ قرآن کی تلاوت سے محروم ہوں گے, وہ نماز سے محروم ہوں گے, وہ ذکر اللہ سے محروم ہوں گے, وہ داڑھی سے محروم ہوں گے, وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہوں گے, شرافت, شہادت, سخاوت, تلاوت سے محروم ہوں گے. آپ کو مبارک, ہم نے حضرت حسین کو مانا تو اللہ نے ساری دولتیں نصیب فرمائی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہی لوگوں پر رحمت ہے, یہی راہ یافتہ ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب